الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حاضرین، کل کے درس میں ہم نے سورۃ التوبہ کو ختم کیا، سورہ یونس شروع کی تھی اور پھر سورہ ہود بھی شروع ہو گئی تھی، اور آج کے درس میں سورۃ یوسف بھی شروع ہو گئی۔ سورۃ توبہ کی ایک آیت باقی رہ گئی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، آیت نمبر 126 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا ان لوگوں کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یہاں پر اس آیت کے پیش نظر جو پہلے مخاطب ہیں وہ کفار ہیں، مشرکین ہیں جو اس دور کے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی یا تو جو جنگی مناسبتیں تھیں، جس وقت جنگ ہوا کرتی تھی تو اس کی وجہ سے جو انہیں شکست ہوتی، جو انہیں ذلیل ہونا پڑتا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ حق کے سامنے یہ باطل مغلوب ہو جاتا ہے، یہ ذلیل ہو جاتے ہیں، پھر بھی انہیں احساس نہیں ہے اس چیز کا کہ جو ہے اللہ کی طرف پلٹ کے آئیں۔ ایک تو یہ، دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانی ایسی آفتیں، قحط سالی یا پھر اسی طریقے سے کچھ ایسی تکلیفیں ان کو لاحق ہوتی کہ جس کی وجہ سے یہ سال میں ایک یا دو مرتبہ آزمائے جاتے، تب بھی انہیں یقین نہیں ہوتا۔ اور بعض مفسرین نے یہاں تک کہا کہ سال میں ایک سے دو مرتبہ وبائی بیماریوں کا آنا، معاشرے میں تباہی کا مچنا، لوگوں کے درمیان ان کے معاشی حالت پر جو ہے فرق پڑنا، یہ بھی اس سے مراد ہے۔ آج بھی دیکھیں 6 مہینے سال نہیں گزرتے کوئی ایسی وبا پھیلتی ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ مارے جاتے ہیں، سال نہیں گزرتا کئی ایسے سیاسی مسائل یا ایسی جنگیں، ایسے مسائل جو آج کل بھی چل رہے ہیں، ایسی آفتیں آتی ہیں کہ یہ ملک نے اس کو ڈال دیا، یہ ملک نے اس کو پریشان کر دیا، یہاں گری میزائلیں، وہاں گری، فلاں ہوا، وہاں پریشان، یہاں پریشان۔ یہ ساری آفتیں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں سال میں ایک دو مرتبہ آتی ہی رہتی ہیں۔ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اتنا ہونے کے باوجود بھی انہیں اللہ کی طرف پلٹنا نہیں معلوم ہے کیا؟ یتوبون، یہ توبہ کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ کر آئیں، اللہ انہیں ان چیزوں سے بچا لے گا، یہ ذلیل ہونے سے، یہ جو ہے برباد ہونے سے، یہ نقصانات سے، یہ بیماریوں سے مرنے سے اللہ رب العالمین بچا لے گا۔ ابھی کرونا آ کے گیا، کتنا ہنگامہ مچا ہمارے پاس، ایسی بہت ساری چیزیں آگے اور بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی آئے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اصول ہے۔ سال میں ایک یا دو مرتبہ ایسی چیزیں آئیں گی تاکہ اس سے اہل ایمان واپس توبہ کی طرف پلٹ جائے، اللہ کی طرف آ جائیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ سورۃ التوبہ، توبہ کی مناسبت سے اللہ نے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں سال میں انفرادی طور پر بھی آدمی کو دیکھیں، اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی آزمائش آتی، سال میں ایک مرتبہ انہیں جھنجھوڑ دیا جاتا، سال میں ایک مرتبہ یا تو بستر پہ پڑ کے اڑتا، نہیں تو بزنس میں لاس ہوتا، کچھ نہ کچھ اسے ہوتا، دھکا لگتا، سمجھ میں آتا کہ کچھ انبیلنس ہو رہا ہے، کچھ تھوڑا سا ہوشیاری سے کام لینا چاہیے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ اپنی طرف بلانے کے لیے بندے کو تھوڑا سا ٹھوک کے دیکھتا، کیا ہے، کدھر جا رہا تو، یہ معاملہ، یہ اصول ہے اللہ کا۔ تو اس وقت اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی نہ توبہ کرتے نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے، 109 آیتیں ہیں۔ بنیادی طور پر توحید، رسالت اور اسی طریقے سے جو ہے آخرت، ایمان بالقدر جیسے عظیم عقائد پر یہ سورت جو ہے ڈیپینڈ ہے۔ اس میں کافی جو ہے احکامات اس سلسلے میں دیے گئے ہیں۔ کچھ مرکزی مضامین کے تحت میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید الہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی
توحید کو بیان کیا، جس میں اللہ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے۔ خالق وہی، مالک وہی، رازق وہی، مدبر وہی، سب کچھ اللہ ہی کا اختیار۔ دوسری چیز، کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اللہ رب العالمین نے کہہ دیا۔ ہر چیز، ہر نظام جو کائنات میں چل رہا ہے یہ اللہ ہی کے تئیں ہیں، اللہ ہی کے حکم کے تئیں ہیں، کوئی کسی کو نہیں چلا رہا ہے، سب اللہ چلا رہا ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں۔ تیسری چیز، غیر اللہ کو پکارنا اور ان سے امیدیں باندھنا یہ بے بنیاد چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ نے جب پہلے اپنے سلسلے میں سارے اختیارات لے لیے تو اللہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اب تم غیر اللہ کو کیوں پکار رہے ہو؟ بے بنیاد چیز ہے، جبکہ پورا کنٹرول اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، نظام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، خالق وہی، رازق وہی، مالک وہی، مدبر وہی، سارا نظام چلانے والا وہی، پھر کس کو پکار رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کے کس کو پکار رہے ہو؟ اللہ نے یہ توحید کی جو ہے مثالیں دے کر کے کافی کچھ باتیں بیان کی۔ دوسری چیز، اس صورت کے اندر قرآن پر اعتراضات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کچھ باتیں آئی۔ جیسے ایک نقطہ یہاں پر آیا، لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ اللہ نے انہی میں سے ایک انسان کو نبی بنایا۔ مشرکین نے یہی اعتراض کیا نا کہ جو ہے فرشتہ نبی بن کے آتا تو اچھا ہوتا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو نا۔ یہاں ایک نقطہ، مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا انسان مانتے، لیکن آج کے کئی مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے۔ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، اس تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ ہم جیسا انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تب کہ انہیں پتا تھا کہ نبی انسان ہے، جو مشرک ہو کر کے بھی، کافر ہو کر کے بھی، لیکن آج کا مسلمان ہو کر کے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی انسان نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ سوچ کر کے دیکھیں کیسا فرق ہے ہمارے اندر، ہاں کیسا جو ہے گڑبڑ ہے ہمارے جو ہے عقائد کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جوابات دیے کہ تمہارا یہ جو تعجب ہے نا کہ انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے، اللہ نے اس کا جواب دیا۔ پہلا جواب دیا، کہا کہ نبی کا انسان ہونا ہی حکمت سے بھرا ہے، تاکہ وہ عملی نمونہ بن سکے، تمہارے لیے آئیڈیل بن سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین آئیڈیل۔ کیوں؟ ایک انسان کو اخلاق سکھا سکتا ہے، ایک انسان کو بھوک پیاس میں کیسے صبر کرنا بتا سکتا ہے، ایک انسان ہی تکلیف بیماری میں کیا کرنا ہے بتا سکتا ہے، ایک انسان ہی بیوی بچوں کے سونے جاگنے کے، کھانے پینے کے، نہانے کے، دھونے کے اور غذائے حاجت کے معاملات بتا سکتا ہے۔ ورنہ ایک فرشتہ ہوتا تو نہ اسے کھانے کی ضرورت ہوتی، نہ سونے کی ضرورت ہوتی، نہ بیوی بچوں کی ضرورت ہوتی، نہ رشتہ داروں کی ضرورت ہوتی، اس کی الگ طاقت اور کیفیت ہوتی، وہ کیسے آئیڈیل بن سکتا ہے ہمارے لیے؟ نہیں بن سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا ہے، آگے ہم پڑھیں گے سورۃ الکہف کے اندر آخری آیت میں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی، میں تمہاری طرح ہی ایک انسان ہوں، یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ درجہ ہے اللہ کے نبی کا جو نبوت دی گئی۔ تو اللہ نے کہا کہ یہی حکمت ہے کہ نبی انسان ہے تو تمہارے لیے آئیڈیل بن سکتا ہے، ورنہ اگر دوسری مخلوق ہوتا تو تم خود ڈر کے بھاگ جاتے۔ بعض جگہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ تم اسے چھوڑ کر ڈر کے بھاگ جاتے، یہ کیا ہو گیا؟ بھاگ جاتے لوگ، اللہ اکبر۔ پھر کہا کفار کا یہ اعتراض، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا۔ کیوں؟ اللہ جو ہے بڑا باریک بین ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا اعتراض جو ہے، نہیں جو اعتراض کر رہے تم، یہ دراصل کوئی دلیل نہیں ہے، نبی کو ٹھکرانے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری ہٹ دھرمی ہے۔ کہا کہ یہ تمہاری ہٹ دھرمی ہے، تم نہیں ماننا چاہتے نبی کو رسول، اسی لیے تم ایسے اعتراض پیدا کر رہے، ورنہ یہ تمہارا اعتراض کوئی دلیل نہیں بن رہا ہے، اعتراض بحیثیت دلیل نہیں قبول کیا جائے گا۔ اللہ نے انکار کر دیا۔ تو پتا چلا کہ ان کا یہ اعتراض بھی یہ بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان بھیجے گئے، وہ رسول ہے، وہ نبی ہے، وہ بشر ہے، وہ ہماری طرح انسان ہے، اللہ نے ان کو نبوت دی۔ اور ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت میں کہا، دنیا کی حقیقت اور آخرت کا انجام بتایا۔ ایک نقطہ جو بتایا، جو لوگ صرف دنیا پر راضی ہو گئے، ایسے لوگ آخرت سے غافل ہو گئے۔ دنیا کو جنہوں نے مقصد بنا لیا کہ یہاں کا اچھا بزنس، اچھی گاڑی، اچھی بیوی، اچھی اولاد، اچھا جو ہے اپنا سیٹل ہو گیا لائف، سمجھ گیا کہ جو ہے میں کامیاب، جس نے دنیا کو مقصد بنا لیا وہ کہیں نہ کہیں آخرت سے غافل ہو گیا۔ آخرت کو اس نے جو ہے چھوڑ دیا، بھلا دیا۔ جس نے اپنے مقصد کو آخرت بنایا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اصل کامیابی دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں نہ بھی دے، لیکن اس کے لیے آخرت تیار ہے، اس کے لیے آخرت تیار ہے۔ تو دنیا پر مطمئن ہو جانا
یہ ایمان کی کمزوری کی علامت اللہ نے بتایا کہ دنیا میرے پاس ہے، اچھا گھر ہے، اچھی نوکری ہے، اچھی بیوی بچے ہیں، میں اچھا سیٹل ہوں، تو کہا کہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ اس نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، آخرت کو بھلا دیا۔ اور ایک چیز کہی، اعمال بد کا جو انجام ہے نا جہنم ہے، یعنی برا عمل کرے گا تو اللہ نے اس کی وعید جو سنائی کہ جہنم میں جائے گا، تو یہی اصل عدل ہے اللہ رب العالمین کا۔ کیونکہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ مقصد زندگی، مقصد حیات آخرت ہے، تو جو بندہ مقصد آخرت بھلا کر کے جیے اور پھر یہ امید رکھے کہ اللہ مجھ پر رحم و کرم کرے اور مجھے جنت میں ڈالے، تو یہ سراسر جو ہے عدل کے خلاف ہے اللہ کے۔ کیونکہ اس نے زندگی اللہ کے لیے گزاری نہیں، اس نے اللہ کے لیے کچھ قربانی دی نہیں، اس نے اپنی جو ہے خواہشات کو چھوڑا نہیں، اس نے یہاں تکلیف اللہ کے لیے برداشت نہیں کی اور امید رکھے کہ جو ہے آخرت میں اس کے لیے آسانیاں ہوں، نہیں ہو سکتا۔ یہ عدل نہیں ہے۔ یہاں اسے چکی میں تھوڑا پیسنا پڑے گا، اس کو ایمان کو ثابت کرنا پڑے گا، یہ تکلیفوں کو جھیلنا پڑے گا، یہاں آزمائشوں میں اسے کھڑا اترنا پڑے گا، تب جا کر کے اللہ کے پاس عدل ہے کہ بندہ نکھر کے آیا ہے، پرکھ کے جو ہے اللہ اسے پھر اس کا انعام دے گا۔ یہ اللہ کا عدل ہے۔ تیسری چیز اس صورت میں ایمان اور نیک عمل والوں کا انجام بتایا۔ کہا ایمان اور عمل صالح ہدایت کا سبب بنتے ہیں۔ ایمان ہو، عمل صالح ہو، اور یہی کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے۔ بنیادی شرط یہی ہے، ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ عمل صالح یہ ہے کہ جو نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا وہی عمل صالح ہوگا، ورنہ جو نبی سے ہٹ کر کے ہوگا وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا، وہ بدعت ہے۔ کہا کہ یہ دو بنیادی شرطیں ہیں، اگر اہل ایمان ان دو شرطوں پر، ان دو بنیادوں پر عمل کر لیں تو ان کا عمل صالح ہے اور اللہ کے پاس قابل قبول ہے، جو ان کے لیے ہدایت کا سبب بنے گا۔ اور اگر ایک آدمی ایمان تو رکھتا ہے لیکن عمل صالح نبی کی سنت کے مطابق نہیں چلتا ہے تو پھر ہدایت نہیں ہے، وہ گمراہی پر جا رہا ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ جو چیز نہیں ایجاد کر لی گئی وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم کی طرف لے کر کے جائے گی۔ تو ہدایت کہاں سے ہوئی؟ جبکہ بدعت ہدایت نہیں ہے، گمراہی ہے، تو کتنے بھی انسان نیک عمل سمجھ کر کی بدعت کر لے وہ ہدایت کے راستے پر نہیں ہے۔ ہدایت کے راستے پر ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہو، اس کے اندر جو ہے نیک عمل کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہو۔ یہ دو بنیادیں ہیں تو پھر وہ ہدایت پر ہے، اور ہدایت اسے کہاں لے کر کے جائے گی؟ جنت میں لے کر کے جائے گی۔ یہ بات اللہ نے بتائی۔ ایک اور چیز، جنت میں داخلہ محض دعوے سے نہیں ہوتا۔ جنت میں داخلہ محض دعویٰ کر لیا انسان ایمان کا نہیں ہوگا، عمل صالح اور ایمان میں ثابت قدموں سے ہونا پڑے گا۔ یہ بھی شرط اللہ نے بتائی، اور کہا کہ ہدایت اللہ کی طرف سے بطور انعام ملتی ہے، ایسی ہدایت کسی کو نہیں ملتی۔ ہدایت اللہ کی طرف سے بطور انعام ہے، تو خوش نصیب ہیں اگر ہمیں ہدایت ملی ہے تو اللہ کی نعمت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ ورنہ کئی ہیں جو رمضان آتا ہے، مختلف موقع آتے ہیں، مختلف ان کے پاس جو ہے زندگی میں ایسی چیزیں آتی ہیں لیکن پھر بھی جو ہدایت کی طرف نہیں آتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہدایت کا ملنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ہمیں ہدایت ملی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ہم ابھی بھی ہدایت سے دور ہیں تو اللہ سے مانگے پھر ہدایت کے لیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط المستقیم دکھا، کیونکہ ہدایت دنیا کی سب سے عظیم دولت ہے۔ آپ کوئی بھی چیز دے کر کے نہیں خرید سکتے اس کو۔ ہدایت اللہ کی طرف سے، توفیق اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی رضا سے ہی نصیب میں آتی ہے۔ ورنہ میرے اور آپ کی یہ نمازیں ہم سمجھ رہے ہوں گے، روزے، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، مختلف جو ہے معاملات، ہمارے سوشل ایکٹیویٹیز ہم سمجھ رہے ہوں گے یہ ہدایت ہے۔ نہیں، ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھ کر کے بھی سارے کام کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، مشرک بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایمان مسلمان نام رکھ کر کے بھی غیروں کے سامنے جھکنے والے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو کیا ہدایت ہے؟ نہیں، ہدایت بہت بڑی دولت ہے جو ایمان اور عمل صالح کو جو ہے مل کر کے ہدایت اسے نصیب ہوتی ہے۔ اگر ہمیں ملی ہے، ہم بدعات سے بچے ہوئے ہیں، شرک سے بچے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ہمیں جو ہے محفوظ رکھ کر کے صحیح معنوں میں خالص توحید پر رکھا ہوا ہے، تو یہ بہت بڑی ہدایت ہے جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد چوتھی چیز بتائی، انسان بڑا جلد باز ہے۔ انسان بڑا جلد باز ہے، عجلت کرتا ہے انسان۔ کیسے؟ اللہ نے یہاں پر مثال دی۔ بعض دفعہ انسان کیا کرتا ہے، جلد بازی میں اپنے لیے بد دعا کر لیتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بد دعا کرتا ہے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے خاندان قبیلے کے لیے بد دعا کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے ایک اصول بتایا کہ اگر ہمارے پاس دعا کی قبولیت کا اگر یہ نظم ہوتا
کہ بندہ مانگ لے اور قبول کر لے تو کہا کہ تم ہلاک ہو گئے ہوتے اب تک. اللہ نے کیا کہا؟ اگر ہمارا یہ نظم ہوتا، ہمارا یہ طریقہ ہوتا کہ تم دعا مانگے اور فوراً ہم نے اسے لبیک کہہ دیا، تو کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سارے کے سارے ہلاک ہو گئے ہوتے. اللہ کا یہ نظم نہیں ہے. اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کی بد دعاؤں کو نظر انداز کر دیتا ہے. اللہ میرے اور آپ کے دل کو جانتا ہے، اسی لیے علیم بذات الصدور ہے. وہ جانتا ہے کہ بندہ غصے میں آ کر کے کچھ بد دعا دے دیا ہے، لیکن اللہ اسے نظر انداز کر کے چھوڑتا ہے. بعد میں اللہ پھر وہ بندہ پچھتاتا ہے کہ میں نے غصے میں بیوی کو طلاق دے دی، میں نے غصے میں جو ہے فلاں کو بد دعا کر دی، میں نے غصے میں جو ہے ماں باپ اولاد کو بد دعا دے دیتے ہیں، غصے میں نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. اپنی تجارت کو، اپنے کھان پین کو، اپنے خاندان قبیلے کو ہم کبھی جو ہے گالی دے دیتے ہیں، کبھی بد دعا دے دیتے ہیں. میں کاش اس خاندان میں نہ پیدا ہوا ہوتا، میں کاش فلاں کا بیٹا نہ ہوتا، میں فلاں یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا، ایسے نہ ہوتا، ویسے نہ ہوتا. ہوتا ہے نہیں ہمارے پاس، کرتے ہیں لوگ. اللہ نے یہ قانون بنایا، کہا کہ ہم فوراً جو ہے اس کی بد دعا نہیں قبول کرتے ہیں. اور اللہ تبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی انسان اپنے مال آل اولاد کو لے کر کے کبھی بھی بد دعا نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ بد دعا کر رہا ہو کوئی ایسی قبولیت کی گھڑی آ جائے جس میں اگر اس کی دعا قبول ہو گئی پھر اس کی یہ بد دعا اسی پر پلٹ کر آ گئی، وہ تباہ برباد ہو جائے گا. اس کی اولاد نافرمان نکلنے کا سبب بھی ہے، اس کی تجارتیں خراب ہونے کا سبب بھی ہے، وہ مقروض ہونے کا سبب بھی ہے، اس کی طلاق ہونے کا سبب بھی ہے، اس کا وجود ختم ہونے کا سبب بھی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ پر بد دعا کرتا ہے. اسی لیے کبھی بھی انسان اپنے لیے بد دعا نہ کرے. یہاں وہ واقعہ اشارہ دے دیتا ہوں، حرم مکی کے امام عبد الرحمن بن سدیس بچپن میں اپنا واقعہ سناتے ہوئے، بچپن کا واقعہ کہتے ہیں کہ میں نے مہمان آنے پر گھر کے اندر جو سالن پکا تھا اس ہانڈی میں جو ہے مٹی ڈال دی تھی. عین وقت میں جب کھانا نکالنا تھا میری ماں نے ایسے سچویشن میں بھی مجھے جو بد دعا دی وہ یہ کہ تو کعبے کا امام بنے، اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج اسی بد دعا کا اثر میں کعبے کا امام ہوں. والدین کو چاہیے کہ کتنا بھی غصہ ہو، اولاد کتنی بھی ستائے، مائیں میری سن رہی ہوں گی اوپر، مائیں بہنیں میں خصوصیت کے ساتھ کہوں گا، بچے آپ کی کتنا بھی ستائیں، کتنا بھی پریشان کرے، انہیں یہ مت کہیے جو ہمارے پاس رائچور میں کیا بولتے ہیں، ہارڈ باڈی کو پڑ جا کر کے بولتے نہیں، اس کو یہ بولو اللہ تجھے ہدایت دے، نیک بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، تجھے متقی بنائے، تجھے حافظ قرآن بنائے. کیا ہے بھائی، آپ دعا کرو قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. پریشان ہے نا اب، اس کی پریشانی اس کی جو ہے شرارتوں سے پریشان ہے نا، اسے اچھا دیکھنا چاہ رہے ہیں نا، تو بد دعا کیوں دے رہے، اور زیادہ شریر بننے کے لیے، اور زیادہ بدماش بننے کے لیے کیوں بد دعا دے رہے ہیں؟ نیک بننے کی دعائیں دے دو، مسئلہ ختم ہو گیا. اللہ نے قبول کر دیا تو آپ کا نیک صالح بندہ خدمت گزار بن جائے گا. اللہ اکبر. یہ بڑا بہترین اصول اللہ نے بتایا. ایک اور بات اللہ نے کہی، قل لا املک نفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. لے پھر ایک بات آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو، اے نبی آپ کہہ دو لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، کہ اے لوگوں میں خود اپنی نفس کے لیے کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، کہ اللہ جتنا چاہتا ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اختیار نہیں ہے. یہاں اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا گیا کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کے میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، تم جہنم کی طرف بھاگ رہے ہو، میرا اختیار نہیں ہے کہ میں تمہیں جو ہے جہنم سے نکال کر کے لاؤں، میرا اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کو جو ہے نیک راستے پر ڈال سکوں. بعض نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں میں سب سے عظیم افضل الخلائق اور انبیاء کے سردار رسل ہو کر کے اللہ کے نبی کو یہ اختیار نہیں ہے، تو دنیا میں بتائیے آج کون سا ایسا پیر ولی فلاں فلاں شیخ آپ کا ہے جو آپ کی سنے، آپ کو ہدایت دے، آپ کو جو ہے پریشانی سے بچائے، آپ کو جو ہے کسی نفع و نقصان کے سلسلے میں مدد کرے؟ ہو سکتا ہے؟ نبی اقرار کر رہے ہیں، نبی اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں خود اپنے نفس کے تئیں بھی جو ہے اس بات کا اختیار نہیں رکھتا کہ اپنے آپ کو جو ہے بچا سکوں، اپنے آپ کو جو ہے کسی نقصان اور نفع میں ڈال سکوں. نبی کہہ رہے ہیں. تو آج نہ جانے لوگ جا کے ماتھے ٹیک ٹیک کر کے، امیدیں رکھ رکھ کر کے، نظریں چڑھاوے چڑھا کر کے، کیا کیا کر کے اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے آ رہے ہیں، اس امید سے کہ جو ہے وہاں سے اولاد ہو جائے گی، اس امید سے کہ وہاں سے بیماریاں کا شفا مل جائے گا، اس امید سے کہ وہاں سے ہمارے بزنس کے مسئلے حل ہو جائیں گے، اس امید سے کہ ہماری بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، اس امید سے کہ ہمارے گھر کے جو ہے مسائل ختم ہو جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. نہیں ہو سکتا. نبی اختیار نہیں رکھ رہے تو دنیا کا کوئی انسان قیامت کی صبح تک اس بات کا اختیار رکھ ہی نہیں سکتا.
کہ جو آپ کو کسی نقصان سے بچائے، آپ نقصان میں ہے تو کسی فائدے میں آپ پہنچ سکے۔ اور آگے اللہ نے ایک اور بات بتائی آیت نمبر 58 میں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ جو ہے جو اللہ کا جو فضل ہے، جو رحمت تمہارے اوپر ہے، اس کے عوض تم اللہ رب العالمین کے جو ہے خوشی مناؤ۔ یہ آیت کو دلیل بنا کر کے آج کے اہل بدعت یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے مراد، اللہ کے فضل سے مراد اللہ کے نبی کی میلاد ہے، اللہ کے نبی کی میلاد ہے، پیدائش ہے۔ اسی لیے دیکھو فلیفرحوا، اللہ نے کہا کہ جو ہے خوشی مناؤ۔ حالانکہ ساری تفسیر اٹھا کر کے پڑھ لیں، خود ان کی جماعت کے علماء کی تفسیر اٹھا کر کے پڑھ لیں، اس میں خود اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد قرآن کا نزول ہے، اس سے مراد قرآن کا نزول ہے۔ یہ میلاد النبی کے لیے دلیل نہیں ہے خوشی منانے کے لیے، یہ کہا کہ قرآن کے نزول پر خوشی مناؤ۔ آپ دیکھیں گے کہ شریعت اسلامیہ میں قرآن کے نزول پر بھی کوئی خوشی منانے والا دن نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے حکم دیا، پھر بھی نہ صحابہ نے منایا، نہ نبی نے منایا، نہ اس کا وہ ذکر ہے۔ یہ کہا کہ تم اس کے تحت اللہ کی جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ مفسرین نے یہ نقطہ یہاں پر لکھا، کہا اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کسی اطاعت کی توفیق دے دی گئی ہے، کسی نیک کام کی توفیق دے دی گئی ہے، تو اس طرح خوش ہو جاؤ جیسے بچے کی پیدائش پر خوش ہوتے ہو، یا مال کے ملنے پر خوش ہوتے ہو، یا سونا مل جانے پر خوش ہوتے ہو، ایسے ہی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی، ہم نے نماز پڑھی، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم روزہ رکھ سکے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم صدقہ کر سکے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم یہاں بیٹھ کر کے کچھ دینی باتیں سن سکے، یہ بھی اللہ کی اطاعت میں ہے، تو اس پر خوشی مناؤ، اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ ان اولیاء لا خوف، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ ہے، کافی لمبی گفتگو ہے، آپ جانتے ہیں، بارہا سنے ہیں، اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہا کہ جو ہے جو اللہ کے ولی ہے نا، ولی کا ڈیفینیشن ہمارے پاس کیا ہے معلوم ہے؟ ولی بولے تو انہیں کرامتا والا، انہیں فلاں فلاں اتنا لمبا چوڑا رہنا اس کے ساتھ، تو ولی ہم سمجھتے ہیں نہیں۔ ولی کون ہے؟ جو ایمان والا ہے، تقوی والا ہے، جو ایمان والا ہے، تقوی والا ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، جس کے اندر اللہ پر ایمان آ گیا، اللہ کا ڈر اور خوف آ گیا، وہ اللہ کا ولی دوست بن گیا، وہ اللہ کا ولی ہے، ایک انسان ہے وہ اللہ کا۔ اور کہا کہ اب جو اللہ کا ہو جائے اس کو نہ خوف کھانے کی ضرورت ہے نہ غم کھانے کی ضرورت ہے۔ خوف یہ کہ آگے کیا ہوگا، غم یہ کہ میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد کیا ہوگا، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اہل ایمان ہے یہ ان کی صفت ہی ہے کہ جو اللہ پر تقوی رکھتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نہ خوف کھانے کی ضرورت ہے نہ غم کھانے کی ضرورت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ اس کے بعد ایک اور بات اللہ رب العالمین نے کہی، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہتا تو اللہ اس زمین کے سارے لوگوں کو ایمان والے بنا دیتا، اللہ چاہتا تو اللہ اس زمین کے سارے لوگوں کو اہل ایمان بنا دیتا، پھر مسئلہ ہی نہیں رہتا کفر و شرک کا، چاہتا تو کر سکتا۔ لیکن یہ بات بھی کہی گئی کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مشیت الہی جو اللہ کی حکمت بالغہ اور مصلحت راجحہ پر مبنی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ایسا نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین یہ نہیں کرے گا، بلکہ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تڑپ کا اظہار کر رہے تھے کہ اللہ میری پوری کی پوری امت جو ہے ہدایت یافتہ ہو جائے، تو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگوں کو ہدایت دے دیں، زبردستی پکڑ کر کے ہدایت کی طرف لائیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ میرا اختیار ہے، میں بھی نہیں چاہتا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ بھی نہیں چاہتا، تو پھر آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ نیک بن جائیں؟ تو یہ ہدایت جو اس سے پہلے بات جتنی بھی گزری کہ ہدایت کا ملنا، اطاعت کی توفیق ملنا، یہ اللہ کا اختیار ہے، اور اللہ جن کو اختیار دے، جن کو توفیق دے وہ نیک ہیں، جن کو نہ دے تو پھر وہ جو گمراہ ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگی، اللہ سے توفیق مانگی اپنی دعاؤں میں۔ اور آخری ایک اور دو تین باتیں، یونس کی قوم، یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ آپ قوم نے جھٹلایا، اس کے بعد یونس علیہ السلام تنگ آ کر کے قوم سے بغیر اللہ کی اجازت کے چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کشتی پر سوار ہوئے تو طوفان آیا، کشتی سے قرآن اندازی کے بعد آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا، سمندر میں ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا، پھر اس کے بعد جو ہے اس سمندر میں اس مچھلی کے پیٹ میں
یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے محفوظ رکھا. کافی دن تک رہنے کے بعد آپ توبہ و استغفار کرتے رہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو دوسری جگہ پر اس آیت کا تذکرہ ہے اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کو جب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد کیا تو اللہ نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو معاف کر دیا. اور اسی کے ساتھ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس حکم دیا گیا کہ اپنی قوم میں چلے جائیں. قوم میں گئے، جا کر کے اللہ کے عذاب سے ڈرایا. اور یہ ایک ایسی واحد قوم ہے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جن پر عذاب نازل ہونے والا تھا، لیکن پوری قوم نے اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کو کیا، معافی مانگی، تو اللہ نے پوری قوم کی توبہ کو قبول کر لیا. یہی میرے اور آپ کے لیے جو ہے آج کا نقطہ ہے کہ اگر آج امت مسلمہ پوری کی پوری توبہ کی طرف آ جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو امت مسلمہ کی حالت بھی بحال ہو سکتی ہے. لیکن آج ہم اجتماعی طور پر اپنے اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں. انفرادی ہمیں توفیق نصیب نہیں ہو رہی ہے. انفرادی اجتماعی کی تو بات دور کی، لیکن یہ مثال یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے دیا گیا کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے اللہ کے عذاب کے آثار کو دیکھا تو دیکھ کر کے ساروں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، عذاب ہٹا لیا گیا. اب وہیں پر دیکھیں فرعون کی قوم نے بھی یہ کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ نے توبہ قبول نہیں کی. کیونکہ یونس کی قوم نے آثار دیکھ کر کے توبہ کی تھی، قبول ہو گئی، اور بنی اسرائیل نے، فرعون نے اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے توبہ کی تھی، اور اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. اسی لیے عذاب کے آنے سے پہلے انسان توبہ کر لے، اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. ایک اور بات اللہ رب العالمین نے اس سورت کے آخر میں کہی کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، کوئی آزمائش میں ڈالنا چاہے، تو کون ہے جو اس تکلیف سے آپ کو دور کر دے؟ کون ہے جو دور کر دے؟ اللہ خود سوال کر رہا ہے نا مجھ سے اور آپ سے. کوشچن مارک ہے میرے اور آپ کے لیے. کیا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے میرے معاملے میں کچھ ایسی چیز لائے جو تکلیف دہ ہے، تو بتائیے اس چیز کو کون دور کر سکتا ہے؟ پھر اللہ ہی جواب دے رہا ہے، اللہ ہو، وہی ہے، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر ایک مشہور تابعی ہیں عامر بن عبد قیس رحمت اللہ علیہ، بڑے عابد، بڑے زاہد جو ہے گزرے، ان کے بارے میں ایک قول نقل کیا. کہا کہ عامر بن عبد قیس جب بھی یہ آیت پڑھتے، اور اس جیسی اور 4 آیتیں، ان 4 آیتوں کو پڑھتے جس میں سے ایک ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد، اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اس کے سوا کوئی بندہ اس کو جو ہے رحمت کو بند کرنے والا نہیں، اور جب اگر اللہ کسی رحمت کو بند کر دے تو کوئی جو ہے اس رحمت کو جو ہے دینے والا نہیں. اس آیت کو پڑھتے، اور اسی طریقے سے یہ آیت کو پڑھتے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تجھے اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. ایک اور آیت ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تنگی کے بعد آسانی اور فراغت بھی دے گا. ایک 4تھی آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو آگے سورہ ہود میں آ رہی ہے کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزی کا مالک اللہ ہے. کہتے ہیں کہ میں اللہ کی کتاب کی ان 4 آیتوں کو جب کبھی یاد کرتا تو میں پرواہ نہیں کرتا کہ میں کس حالت میں زندگی گزار رہا ہوں. میں مشکل میں ہوں، تکلیف میں ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، اس بات کی مجھے فکر ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے جب ذمہ داری لے لی ہر چیز کی تو پھر مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. آج بتائیے کہ ہمارا ایمان بھی ایسا ہے، ہمارا ایمان بھی ایسا ہے کہ تکلیفیں آنے کے وقت ہمیں ہمارے اندر یہ انرجی آتی ہو اس آیت کو پڑھ کر کے یا اس مفہوم کو جو ہے اپنے سامنے رکھ کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو میری اور آپ کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے، جو میرے اور آپ کے مسئلے کو آسان کر سکتا ہے. تو یہاں تک سورہ یونس کی تفسیر ہم نے کی. سورہ ہود اور سورہ یوسف باقی رہتے ہیں، انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے. کافی وقت ہو گیا ہے، معذرت چاہتا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو پیغامات اس سورت کے ذریعے سے دیے گئے ہیں اللہ ہمیں اس پر سننے، سمجھنے، ثابت قدمی سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.